پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، 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 شب معراج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے بچوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں، آپ لوگ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ۔ حنظلہ بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ بالکل بخیر ہیں نا، بالکل اچھے سے، کیا کہتے ہیں، صحیح ہے؟ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہے۔ ناظرین کرام، ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے آسمانوں کا سفر۔ کیا نام ہے؟ آسمانوں کا سفر۔ آسمانوں کا سفر ہے۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں کہ آسمانوں کا کیا سفر ہے اور پروگرام کون سا ہے، اور پھر ایک مہمان خصوصی کی جانب بھی بڑھتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، تو اس کی برکتیں کیا نصیب ہوں گی کہ فرشتوں کی سلامتیاں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتیاں فرشتے بھیجیں گے، اللہ پاک کی رحمتوں کی بارشیں چھما چھم ہم پر برسیں گی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم، ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے گیسٹ ہمارے مولانا صوبان مدنی صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں حضرت، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا نام ہے آسمانوں کا سفر، تو مطلب کیا ہونے والا ہے آج انشاءاللہ عز و جل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے شرعی حیثیت اس کی کیا ہے اور سفر کیسے طے ہوا، جی بہت ساری یونیک باتیں انشاءاللہ ہم سفر کے دوران کیا مشاہدات ہوئے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھا بچے، جیسے آپ کی گفتگو سے کچھ تو پہنچ گئے ہوں گے جی صوبان مدنی صاحب، اور کچھ بچے ابھی ہو سکتا ہے نہیں پہنچے ہوں۔ آپ لوگ پہنچ گئے؟ شب معراج کیا ہے، پہنچ گئے؟ اور کون پہنچے؟ جی پہنچے ہیں آپ؟ تو پہنچنے میں تو بھائی بتاتے نا، ہاں ہم پہنچ گئے، ہمیں پتہ ہے۔ آپ تو ڈر ڈر کے بول رہے ہیں سب۔ کون کون پہنچے؟ آپ مائک ہیں تو بھائی دکھائیں، بھائی پوچھیں تو صحیح، شب معراج کیا چیز ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پھر انشاءاللہ الکریم ہمارے تربیت کرنے والے صوبان مدنی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ بھائی معراج کس کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس رات میں کیا ہوا تھا اور اس کو اتنی خوشی سے ہم کیوں مناتے ہیں، اس رات ہمیں کیا چیز عطا ہوئی تھی تحفے میں، تو یہ بھی انشاءاللہ الکریم سمجھیں گے، سنیں گے۔ تو آپ بتائیں بھائی کیا سمجھے، شب معراج کیا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ابھی تو اچھا، حنظلہ بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دیکھو کیا بات ہے جی۔ بہت بڑی رات ہے۔ بہت بڑی رات ہے؟ کتنی بڑی رات ہے؟ ہوگی 4-5 دن کے برابر رات، کیا بولتے ہیں بھائی؟ دیکھو بڑی رات تو انہوں نے بتائی ہے نا، کتنی بڑی ہے؟ 4-5 دن کے برابر، مجھے لگتا ہے شاید ہونی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ ہے بھائی مائک میں بتائیں حنظلہ بھائی، ہے 4-5 دن کے برابر؟ بولیں مائک میں جی ہاں بھائی، 4-5 دن کے برابر کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی دیکھیں ان کا انداز ہے، حنظلہ بھائی کا وہ کیا انداز ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو بھی واضح کریں گے۔ مزید ادھر سے کوئی بتانا چاہیں شب معراج کیا ہے؟ جی مائک دیں، مائک ہے؟ اچھا بتائیں پھر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ وسلم ہینڈ مائک لے لیں، ہینڈ مائک جی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا دیدار ہوا تھا۔ ہاں یہ ہے ماشاءاللہ جواب، تو جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا اور اللہ پاک سے ملاقات ہوئی. اور وہ ملاقات کیسے ہوئی, وہ شرف کیسے ملا, تو انشاءاللہ الکریم اس کی جانب بھی ہم بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام, بچوں سے اور جو پیارے بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تو ہم سوال و جوابات کا سلسلہ کر لیتے ہیں, لیکن آپ ہم سے دور ہیں تو ہم آپ سے کیسے سوال کریں, یا آپ ہمیں جواب دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں جواب کیسے دیں. تو چلیں بھائی, آپ کو بھی ہم اپنے سے دور نہیں کریں گے بلکہ آپ کو بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے. آپ کو کرنا یہ ہے, ہم آپ کو ایک سوال دیتے ہیں, اس سوال کا آپ کو جواب دینا ہے. جواب دینے کا طریقہ یہ ہے, جو اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے اس واٹس ایپ پہ جانا ہے اور آپ کو ایک وائس ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کرنی ہے اس جواب کی. تو انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر آپ کی اس وائس کو, اس جواب کو انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ کے لیے سوال یہ دے دیتے ہیں سبحان مدنی صاحب کہ شب معراج کس تاریخ میں واقع ہوئی؟ جی, یعنی وہ کون سی تاریخ تھی؟ چلے اتنا میں آسان کر دیتا ہوں کہ وہ رجب کا مہینہ تھا, ٹھیک ہے. 20 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ کے درمیان وہ ایک رات تھی, وہ تاریخ انہیں بتانی ہے. اور عدد بھی طاق ہے. اچھا, عدد بھی طاق ہے. جی, طاق بولے تو 21 23 آڈ نمبرز میں سے. صحیح ہے. چلے بھائی, اور آسان ہو گیا ہے. تو آپ کو یہ نمبر بتانا ہے, وائس کرنی ہے. وائس کس انداز میں کرنی ہے, آپ کہاں سے ہیں, آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہے. انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی وائس کو اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سبحان مدنی صاحب, اصل میں سب سے پہلے تو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ معراج ہے کیا چیز. جی, کہ بھائی اس کو سمجھنے کے لیے, پیارے بچوں, اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ہمیں پہلے یہ سمجھنی ہوگی, فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ حکیم ہے. تو اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر جانا نصیب ہوتا تھا. آپ نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام فرماتے تھے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ چوتھے آسمان پر بلائے گئے. اسی طرح حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنت میں بلائے گئے. تو ان نبیوں کو یہ سارے انعامات نصیب ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکٹھا معجزے کی صورت میں معراج کی نعمت عطا ہوئی. سبحان اللہ, کیا معراج کی دولت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکٹھا ان سب چیزوں کے ساتھ عطا کی گئی. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے کلام بھی کیا, یہاں تک کہ اللہ پاک کا دیدار بھی کیا, چوتھے آسمان پر بھی گئے, سارے آسمانوں کا سیر کیا, اور جنت کا مشاہدہ بھی کیا, اور جہنم, سب چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا. اسی طرح دوسری حکمت یہ ہے کہ ایمان بالغیب, یعنی ہم جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں, اس کا بھی مشاہدہ ہوا. اللہ پاک کو جب دیکھا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اسی طرح تیسرا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات میں سویا ہوا تھا اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابی عطا کی گئی. سبحان اللہ. زمین کے خزانوں کی چابی عطا کی گئی. چابی تو عطا کی گئی, اب اس خزانے کی زیارت کے لیے, خزانے کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ معراج میں بلایا. اچھا, اسی طرح معراج کا جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ معراج میں بلایا, تو اب بچے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی معراج میں بلایا, معراج کوئی جگہ کا نام ہے؟ معراج یہ پورا جو سفر ہے, ہاں, بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جانا, پھر وہاں سے لامکاں کی طرف جانا, پھر اللہ کا دیدار کرنا, وہاں سے واپس آنا, یہ پورا جو سفر ہے یہ سفر معراج ہے. اچھا, یہ سفر معراج ہے. ٹھیک ہے بچے, بچوں آپ سمجھ گئے جی سفر معراج کیا ہے؟ سمجھ گئے جی, کیا بات ہے. ایک اہم حکمت کہ بھائی سفر معراج کی یہ بھی تھی کہ وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں. یعنی واسطے کے ذریعے سے وحی بھی ہوتی ہے, یعنی جبریل امین کے ذریعے سے وحی کی جاتی ہے. اور ایک اعلیٰ درجہ وحی کا یہ ہے کہ بلا واسطہ وحی ہو. سبحان اللہ. یعنی کوئی کنیکشن ڈائریکٹلی ہو وحی. تو سفر معراج میں بلانے کی جو ایک حکمت سب سے بڑی یہ ہے کہ بلا واسطہ وحی ہو جائے. سبحان اللہ.
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر سورہ تک جو آیتیں ہیں، وہ آیتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ڈائریکٹ سنی ہے، سبحان بلا واسطہ سنی ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں معراج کی تھیں۔ کیا بات تو ان سب چیزوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بچوں یہ بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم ہے آخری نبی ہے، جی آخری نبی ہے، سب نبیوں کے سردار کون ہیں یہ بتائیں، پتہ ہے سب کو؟ آپ کو پتہ ہے، ایک کو پتہ ہے، 2 کو پتہ ہے، حنزلہ بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، 3 کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ سب نبیوں کے سردار آپ کو پتہ ہے؟ مائک دیں ان کو۔ سب نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کیا وسلم بات ہے، ماشاء کیا اللہ۔ بات ہے، اب کیا بولیں گے سب لوگ؟ اس کی جھلکیاں بھی انشاءاللہ معراج کا جو سفر ہے ہاں۔ اس واقعے میں انشاءاللہ اس کی جھلکیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو ابھی میں یہی بچوں کے سامنے تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں۔ کیا اللہ۔ سبحان مدنی صاحب معراج کسی اور کو بھی عطا ہوئی ہے؟ معراج، ہاں، معراج یعنی ویسے اس طرح کی جو معراج ہے، اس طرح کی معراج کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے نا بچوں، کتنی بڑی بات ہے، ہمارے نبی کی شان کتنی بالا ہے نا، الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ۔ اور مومنوں کو اس معراج کا تبرک حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے۔ سبحان تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور واپس آئے تو تبرک اور تحفہ اس پورے سفر کا ہمیں کس کی صورت میں عطا کیا؟ نماز کی صورت میں عطا کیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ ہاں، اور نماز کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس انداز میں نماز پڑھے کہ گویا یہ سوچ رہا ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے پیارے بچوں، تو کیا ہوا تھا؟ کیا کیا تھا؟ اللہ پاک کا دیدار کیا تھا۔ تو نماز کا ایک اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس طرح نماز پڑھے کہ وہ یہ گمان ہو اس کا کہ میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ ناممکن ہو فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو گویا یہ سمجھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس انداز میں نماز پڑھیں۔ جی کہ بھائی ماشاءاللہ، سمجھ گئے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام اور پیارے بچوں، آپ سے بھی عرض کروں گا کہ جو گفتگو یہاں پر کی جا رہی ہے وہ بہت اہم گفتگو ہے۔ ظاہر ہے ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئی اس میں ہمیں ایک تحفہ ملا، اس تحفے کا ہمارے پاس آنا اور اس کی قدر کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ تحفے کی قدر کی جاتی ہے۔ مزید اپنے بچوں کو بھی ہمیں آگاہ کرنا چاہیے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس سفر کی جانب جو بیت اللہ سے بیت المقدس کی جانب، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب، اور پھر آسمانوں سے لامقا کی جانب ہوا۔ جی، سب سے پہلے کہ بھائی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سفر معراج ہے، اچھا، یہ کہاں سے کتنا ثابت ہے اور اس پر کیسے ہمیں ایمان لانا چاہیے، اس کو نہ ماننا کیسا ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت سے یہ چیز مستفاد ہے۔ بیت اللہ سے، کعبے سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یعنی ایمان سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ جی، اور بیت المقدس سے لے کر آسمان بلکہ لامکان تک کا جو سفر ہے، اس میں دو طرح ہے۔ اگر وہ اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کا پھٹنا ممکن نہیں ہے، تب بھی وہ بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آسمان کے پھٹنے کے ممکن ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آسمان کا پھٹنا ممکن ہے، پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ بیت المقدس سے لے کر آسمان
اور لامکان تک کے سفر کا تو ایسا شخص گمراہ ہے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو یہاں تک کی جو آیت کریمہ ہے اس میں جسمانی معراج کا ثبوت ہے۔ اچھا، جسم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، جسمانی معراج کا ثبوت ہے۔ پھر اس کے بعد لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم یہ جو سفر طے کروایا گیا اس لیے طے کروایا گیا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ، تو یہ اس میں آسمانی معراج کا سفر ہے، کیا بات ہے۔ آسمانی معراج جو ہے اس کا ذکر ہے۔ اور آگے جو آیت کا آخری جز ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہاں پر لامکانی جو معراج ہے، لامکانی جو معراج ہے اس کا ذکر ہے۔ اچھا، بچوں کو لامکاں کا بھی تھوڑا سا اگر معلوم ہو جائے۔ بچوں آپ جانتے ہو لامکاں کدھر ہے؟ یہ لامکاں مطلب ایسی جگہ کہ جس کو ہم جگہ ہی نہیں کہہ سکتے۔ جانتے نہیں، نہ میں جانتا، نہ صوبان بھائی جانتے ہیں، نہ آپ جانتے، کوئی نہیں جانتا، وہ لامکاں ہے۔ جی وہ لامکاں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اب کیف بھائی سب سے پہلے جو سفر کی شروعات جو ہوئی تھی ہاں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو چچا زاد جو بہن ہمشیرہ تھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر سے شروعات ہوئی تھی۔ اچھا بچوں اب بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نا بہت یونیک چیزیں ہاں، اب واقعے میں ایڈ ہونے والی ہیں، ذرا بھائی ہے نا؟ بالکل توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ون بائی ون کیسے سفر ہوا، کہاں کہاں کیا چیزیں ہوئی، انشاءاللہ الکریم وہ باتیں سنیں گے ہم، نبی پھر ایک پاک بیچ صلی میں اللہ کلام بھی تعالیٰ شامل علیہ کریں گے اللہ نے انشاءاللہ۔ چاہا تو اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، ماشاءاللہ۔ سو رہے تھے۔ ہوا یوں کہ رات کا وقت تھا، اچانک گھر کی چھت کھل گئی، اچانک گھر کی چھت کھل گئی، اور جو فرشتوں کے جو سردار ہیں، کون ہیں فرشتوں کے سردار؟ جی ایک دم بتائیں سب ایک ساتھ۔ جلدی بتائیں۔ جبرائیل امین، جبرائیل امین اللہ پاک کا حکم لے کر اس چھت سے گھر کے اندر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کریں اور کہاں لے کر جائیں؟ معراج میں اللہ کے پاس لے کر آئیں، اپنے پاس لے کر آئیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اٹھا بھی تو نہیں سکتے نا، ادب کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، تو آپ میرے کو معلوم ہے۔ جی جبریل امین جو تھے انہوں نے کیا کیا، اپنی آنکھوں کی پلکوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو آہستہ سے ادب کے ساتھ رگڑا اور ادب کے ساتھ مس کیا، ٹچ کیا۔ آپ بیدار ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جبریل امین کہاں پہنچے؟ حتیم کعبہ میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اونگ تھی، ہے نا، تھوڑا سا آپ نیند کی کیفیت میں تھے۔ اب سفر تو بہت عظیم ہے، بہت بڑا سفر ہے، جتنا بڑا سفر ہوتا ہے، جتنا بڑا سفر ہوتا ہے اتنی تیاریاں کیا ہوتی ہے؟ کرنی پڑتی ہے، بڑی زیادہ ہوتی ہے نا، اتنی تیاریاں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب اس سفر میں تو بظاہر تیاریاں تو نہیں دکھ رہی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اٹھایا گیا، ان کو حتیم کعبہ میں لایا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی بارات آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیوں؟ بات ہے۔ رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے نا، آسمانوں کا سیر بھی کرنا ہے اور جنت کا مشاہدہ بھی کرنا ہے، تو تیاری کروانی پڑے گی نا۔ صحیح، سفر تو بہت بڑا، بہت عظیم ہے، تو جتنا بڑا سفر ہوگا اتنی عظیم اس کی تیاریاں ہوں گی۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر حتیم کعبہ کے اندر، حتیم کعبہ میں آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک آنے والا اچانک آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو کیا کر دیتا ہے؟ چاک کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کر دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو نکال دیتا ہے، اور زمزم کے پانی سے اسے دھوتا ہے، زمزم کے پانی سے اسے دھوتا ہے۔ تیاریاں دیکھیے کس طرح چل رہی ہے، زمزم کے پانی سے اسے دھوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو
حکمت سے بھرا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس پر نور کی برسات ہوتی ہے۔ کس کی برسات ہوتی ہے؟ نور کی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر حکمت کو برسایا جاتا ہے، نور کی برسات ہوتی ہے، پھر سینے کو بند کیا جاتا ہے، سینے کو بند کیا جاتا ہے۔ اس میں پیارے بچوں سب سے یونیک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سب کچھ جو ہو رہا ہے، سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا اور نور کی برسات ہوئی، یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج کل اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا، تو اس میں بے ہوش کیا جاتا ہے، کئی گھنٹوں بعد وہ ہوش میں آتا ہے۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انجیکشن لگتا ہے تو ان کو معلوم ہوگا جی ٹھیک جی، ٹھاک، معلوم ہے ہاسپٹل میں ہے نا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے تکلیف، ہمیں بظاہر تکلیف ہوتی ہے، تو اوپن ہارٹ سرجری 4 مرتبہ شق صدر کیا گیا، کتنی 4 مرتبہ ہوا؟ الگ الگ موقع پر شق صدر کیا گیا، اور ایک موقع یہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ہوئی نا اچھی تیاری، ہے نا، اللہ پاک کے پاس ملنے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، تو زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، حکمت سے بھرایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب سواری بھی تو اچھی چاہیے نا، سواری بھی اچھی چاہیے نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو سواری بھی اچھی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ براق کو لایا جاتا ہے۔ کس کو لایا جاتا ہے؟ براق۔ آپ جانتے ہیں براق کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیں، کون بتائیں گے؟ جی ادھر سے کوئی بتائیں گے؟ براق جانتے ہیں آپ؟ نہیں، تھوڑا دیکھو بھائی، جانتے ہو تو ہاں ٹھیک ہے، نہ جانتے تو نہ کر دو، لیکن ہلکا سا ادھر ایسا کرتے نا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، گول گول گھما دیتے ہیں، ہاں بول رہے نہ بول رہے، کیا کہتے ہیں بھائی؟ جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے؟ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بتا سننے دیتے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ براق کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ایک سفید رنگ کا جانور تھا، نہ گدھے کی طرح نہ خچر کی طرح، بلکہ ان کے درمیانہ تھا۔ اب دیکھیے کہ جب ہم کسی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹھنے والا نیچے کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے۔ اسی طرح نیچے کی طرف آتے ہیں تو بیٹھنے والا آگے کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے، تو وہ کمفرٹ فیل نہیں کرتا۔ لیکن براق کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ اگر وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پیر، آگے پیچھے کے پیر اس طرح ایڈجسٹ ہو جاتے تھے کہ بیٹھنے والا بالکل کیسا رہتا تھا؟ سیدھا رہتا تھا۔ یعنی آگے کے پیر چھوٹے ہو جاتے ہیں، پیچھے کے پیر بڑے ہو جاتے۔ کیا بات ہے۔ اور جب وہ واپس اترتا تو آگے کے پیر لمبے ہو جاتے اور پیچھے کے پیر کیا ہو جاتے؟ چھوٹے ہو جاتے۔ تو اس سے بیٹھنے والے کو انکمفرٹ فیل نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور جا کون رہے ہیں؟ جی، مہمان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی براق کی کہ آئی سائٹ اس کی جہاں تک جاتی تھی وہاں تک وہ ایک قدم رکھ لیتا تھا۔ جیسے اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظریں جاتی تھی وہاں وہ کیا کر لیتا تھا؟ قدم رکھتا تھا۔ یعنی اتنی اس کے اندر سپیڈ تھی، اتنی تیز چلنا اس کی صلاحیت تھی کہ جہاں نظر پڑتی وہاں اس کا پیر جاتا، پھر جہاں نظر پڑتی وہاں پیر جاتا۔ علماء کرام لاجیکلی ان سب چیزوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ ہزاروں سالوں کا سفر تھا۔ اللہ، یہ ہزاروں سالوں کا سفر تھا، 1000 سالوں کا سفر تھا یہ سفر معراج جو ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے اور آئے، واپس آئے بھی، لیکن جس بستر پر آپ آرام فرما تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ یعنی جیسے ابھی کوئی اس بستر سے اٹھ کر گیا ہو۔ اور جہاں پر صدا نہیں لگا رہے بچے ہمارے، کیا بات ہے۔ اور جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا نا، اب وضو کرنے کے بعد ایک آدمی آتا ہے، وضو کرتا ہے، کچھ پانی بچا رہتا ہے نا نیچے، وہ پانی بہرا ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سالوں کا سفر طے کر کے واپس آئے بھی، اب وہ ابھی بھی وہ پانی کیسا تھا؟ بالکل چل رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایک بار اور سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دروازے سے گئے تھے باہر،
ہے نا. دروازے سے جاتے ہیں, دروازہ بند کرتے ہیں تو کنڈی تھوڑی دیر تک کیا ہوتی ہے, ہلتی رہتی ہے. ہلتی رہتی ہے. جی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہزاروں سالوں کا سفر طے کر کے واپس آئے بھی, ابھی بھی وہ کنڈی ہل دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی اتنی براق کی سپیڈ تھی کہ اتنے کم عرصے میں وہ جا کر سالوں کا سفر طے کر کے جنت جہنم سب کا مشاہدہ کر کے وہ واپس بھی آ گئے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, بڑے شاندار طریقے سے سفر معراج بیان کیا جا رہا ہے اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہے بچوں. یونیک سفر ہے یا نہیں ہے؟ جی. اچھا, یہ سفر بچوں ایسا سفر ہے, سب سے اعلیٰ ترین سفر ہے. جی, سب سے اعلیٰ ترین سفر ہے. آئیے ایک کلام کو بھی اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں, اور پروگرام میں اس کلام کو شامل کرنے کے بعد سب جھومتے بھی ہیں اور سفر معراج کا ذکر بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں سفر معراج کے حوالے سے؟ وہ سرور کشور رسالت. کیا بات ہے, زبردست ہے نا. ہونا چاہیے نا کلام, تو کیا کہتے ہیں حنزلہ بھائی, کیا فرماتے ہیں؟ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نا, سچی بتاؤ, ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے, دو ہونا چاہیے؟ دو. یہ تو دو کہہ رہے ہیں بھائی, آپ کیا کہتے ہو؟ آپ ہاں ایک ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہو جی؟ مائک دکھائیں, مائک بھی. بچے تھوڑا کم بول رہے ہیں, شرم آ رہے ہیں. دو ہونے چاہیے. اچھا, ان کو دیں مرار والوں کو. جی, ایک ہونے چاہیے. تھوڑا دمدار سے طریقے سے بول رہے ہیں بھائی, دیکھو پتہ بھی تو چلے. ہاں, اچھے بچے بیٹھے ہیں, ناظرین دیکھتے ہوں گے بچے چھوٹے چھوٹے, کہتے ہوں گے ان سے تیز تو ہم بول سکتے ہیں بھائی. کیا ان سے تیز بول کے دکھائیں. ایک ہونا چاہیے, ان کو دیں. جی, دو ہونا چاہیے. کیا دو ہونا چاہیے؟ کلام. آپ پڑھ دیں گے ایک کلام, کیا کہتے ہیں؟ چلیں بھائی ایک کلام شامل کرتے ہیں. جی, مائک دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نرالے طرب کے صحابہ عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار گئے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک. بہار گئے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں گرگنا دل کا بولتے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. وہاں فلک پہ یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں. وہاں فلک پہ یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار گشتے آتے, ادھر سے انوار گشتے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی, یہ چوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی, کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی, وہ رات کیا جگمگا رہی تھی. جگہ جگہ نصب آئینے تھے. نئی دلہن کی تھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا. نئی دلہن کی تھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے ایک دل, حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. وہ سرور کشور
پیشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام اور پیارے بچوں، آپ کو ایک سوال دیا گیا تھا کہ جو سفر معراج کا جو واقعہ تھا یہ کب یعنی ہوا، وہ ڈیٹ کیا تھی، رجب کا مہینہ تھا اور وہ کون سی تاریخ تھی، وہ تاریخ آپ کو بتانی ہے، چاند کی تاریخ، اور اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کو وائس کرنی ہے، اور آپ وائس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے اس وائس کو، اس جواب کو اپنے پروگرام کا ہم حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ کو جواب دینا ہے اور بتانا ہے آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے اپنا ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو جواب دینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم مزید آگے کے سفر معراج کو سننے کی جانب۔ جی کیب بھائی، جیسے کہ بتایا گیا کہ سواری پر سوار ہونے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو ہر اس چیز کا لحاظ کیا گیا کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے، بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، بیت المقدس کی طرف جب آپ علی نبینا علیہ السلام براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو 3 مقامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جائیے اور نماز ادا کیجیے۔ ایک مقام ایسا آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مقام کون سا ہے؟ پھر خود جبریل امین نے بتایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہجرت کیے تھے؟ مدینے کی طرف۔ سب ایک ساتھ بتائیں کہاں کی تھی ہجرت؟ مکے سے کہاں ہجرت کیے تھے؟ مدینے کی طرف۔ دوسرا بھی مقام آیا، جبریل امین نے کہا کہ اتر جائیں اور نماز ادا کریں۔ نماز ادا کی گئی اور جبریل امین نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ پھر خود جبریل امین نے بتایا کہ یہ طور سینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ طور سینا ہے، جہاں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک سے کلام فرماتے تھے۔ جی تیسرا مقام آیا، اتر گئے اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جبریل امین نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ پھر خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر اب یہ جو سفر تھا بیت المقدس تک کا، اس دوران اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی اور چیزیں بھی مشاہدہ کی۔ صحیح۔ راستے میں جا رہے تھے، سفر جاری تھا کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ آگے بڑھیے۔ جبریل امین نے کیا کہا؟ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ اب ہم آخر میں سنیں گے وہ کون ہے، وہ کون کون ہستیاں ہیں، کون کون ہے وہ۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو ایک شخص جا رہا تھا، اس نے کہا ہلم یا محمد، ادھر آئیے، میرے پاس آئیے۔ پھر جبریل امین نے کہا کہ آگے بڑھیے۔ اچھا۔ پھر ایک جماعت سے گزر ہوا، ایک لوگوں کی جماعت سے گزر ہوا، 2-3 مرتبہ اسی طرح لوگوں کی جماعت سے گزر ہوا اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا اول، سبحان السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ سبحان اللہ۔ اے سب سے پہلے آپ پر سلامتی ہو، اے سب سے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ اب دیکھیے سب سے پہلے جس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا وہ دنیا تھی۔ وہ کیا تھی؟ دنیا تھی۔ اور یہاں پر روایتوں میں لکھا ہے کہ دنیا کی عمر اب بہت کم رہ گئی ہے، اس بوڑھی عورت کی طرح بالکل کم رہ گئی ہے۔ اور دوسرا جو شخص تھا جس نے کہا تھا ادھر آئیے، میرے پاس آئیے، وہ کون تھا؟ وہ تھا شیطان۔
وہ تھا शैतान। نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا؟ اس کے پاس گئے نہیں، اس کے پاس گئے نہیں، ہے نا. تو دنیا کی طرف بھی ہمیں توجہ نہیں دینی ہے، شیطان کی طرف بھی ہمیں توجہ نہیں دینی ہے. اور تیسری جماعت جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جواب میں سلام مرحمت سلام کا جواب دیا تھا، تو وہ کون تھے؟ وہ انبیاء کی جماعت تھی. سبحان اللہ، وہ انبیاء کی جماعت تھی. اچھا، اسی راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے قبر پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب یہاں پر آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک کوسچن بھی آپ سے میں کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیت المقدس پہنچتے ہیں، ہے نا. بیت المقدس کہاں ہے معلوم ہے نا؟ کہاں ہے؟ بیت المقدس فلسطین میں. جی، بیت المقدس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد جہاں انبیاء اکرام اپنی سواریاں باندھتے تھے، جہاں انبیاء اکرام اپنی سواریاں باندھتے تھے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی سواری براق کو باندھتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہاں پر جہاں بھر کے جتنی اعلیٰ شخصیتیں ہیں، سب سے برتر و بالا، ہے نا، سب سے اعلیٰ شخصیتیں، یعنی سارے انبیاء وہاں پر کیا ہیں؟ موجود ہیں. کائنات کے بہترین افراد سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں. کتنے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام ایک ساتھ وہاں پر موجود ہیں. ابھی ہم واقعہ سن رہے تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اور ابھی ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک انبیاء کی جماعت سے بھی گزر ہوا، ہے نا، انبیاء کی جماعت سے بھی گزر ہوا، وہ بھی راستے میں تھے، ہے نا. اور براق کی تیزی کتنی تھی؟ بہت زیادہ تھی نا. لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو وہ سارے انبیاء اکٹھا بھی تھے وہاں پر. کیا بات ہے. قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر اکٹھا بھی ہیں. تو یہ بھی انبیاء کرام کے کیا ہیں؟ معجزات، ہے نا. وہ بھی کم وقت میں. براق میں تو براق کی تو خصوصیت ہے ہی، لیکن اس براق سے بڑھ کر خصوصیت کس کی ہے؟ انبیاء کرام کی، ہے نا. وہ اپنے قبروں میں بھی تھے، پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے میں ہی وہ کہاں پہنچ گئے؟ جی، بیت المقدس پہنچ گئے. پھر بیت المقدس میں جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں اور نبیوں کی امامت کریں. کیا بات ہے. سبحان کس کی امامت کریں؟ سردار انبیاء کون ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا، اس میں مؤذن فرشتے ہیں. مؤذن کون ہیں؟ فرشتے ہیں. فرشتے بھی ہیں. اور اقامت دینے والے جبریل امین ہیں. اور نماز کی امامت کرنے والے پیارے آقا، ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. کائنات میں یہ ایک ایسی نماز ہے جو اس سے پہلے کبھی پڑھی نہیں گئی اور تا قیامت یہ کبھی پڑھی نہیں جائے گی. تو نماز سے فارغ ہوئے، بعض انبیاء کرام نے خطبہ بھی دیا. صحیح. نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد بعض انبیاء کرام نے خطبہ دیا. پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد خطبے کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آخر بنا کر بھیجا گیا، مجھے معراج عطا ہوگا. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کہا، کیا کہا؟ وَبِهِ فَضَلَكُمْ محمد. اور یہی ساری چیزیں ہیں یا رسول اللہ، اے محمد، یہی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہم سب پر فضیلت دی. سبحان اللہ. یعنی انبیاء کرام نے بھی وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سردار ہونے کا سب کے سامنے کیا کیا؟ اعتراف کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں معراج کا سفر. کہاں تک کا؟ آپ ہی بتائیں، بچوں سے پوچھتے ہیں نا، تھوڑا ان کو یاد بھی رہے گا تھوڑا سا. جی کیا کہتے ہیں؟ کہاں تک کا سفر کہاں سے ہوا ابھی جو بیان کیا گیا؟ مسجد اقصی تک کا ہوا. مائک ہے ادھر؟ مائک کہاں گیا؟ اچھا یہ نا مائک مائک لیا ہوا ان کا حضرت. بیت المقدس تک ہوا. بیت المقدس تک ہوا. ہاں ٹھیک ہے. جی حنزلہ بھائی سے پوچھتے ہیں. جی آپ بڑے بے چین لگ رہے ہیں تھوڑی دیر سے، کیا بات ہے؟ سب خیر ہے؟ بیت المقدس سے
کہاں گئے بیت المقدس سے؟ بیت المقدس سے کہاں گئے جی بتائیں کہاں گئے؟ ایسے بلند ہوتے گئے کہاں گئے؟ آگے ہاں لامکہ. کہاں گئے؟ اوپر کی طرف گئے. تھوڑا سا کان میں بتا دو ان کے، انس بھائی کان میں بتا دو ان کے. لامکہ تک گئے. ہاں چلو بھائی جواب درست آسمانوں ہو کا گیا. سیر کیا، پھر اس کے بعد لامکہ تک جی گئے. جی 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 پیارے بچوں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر آسمانوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، سیر کیا. پھر اس کے بعد الگ الگ آسمانوں میں الگ الگ انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے. ایک ایسی جگہ ہے، حدیث پاک میں کہا جاتا ہے ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں اگر کوئی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو یہیں رک جاتا ہے. اچھا. اور نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو تب بھی وہ اوپر نہیں جا پاتا. اوپر سے نیچے آنے والا اس جگہ کو کراس نہیں کر پاتا، اور نیچے سے اوپر جانے والا بھی اس جگہ کو کراس نہیں کر پاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بالکل ہی نرالی ہے نا. جبریل امین وہاں تک پہنچے، آسمانوں کا سیر کرتے 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 سدرۃ المنتہا تک پہنچے. پہنچنے کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے، ہے نا. اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. پھر وہ وہیں رکے رہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے حجابوں کو کراس کیا کہ جن کے درمیان 500 سالوں کی مسافت ہے. اللہ. ان سب حجابوں کو کراس کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے یہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر اللہ پاک کا دیدار کرتے ہیں. دیدار کرنے کے بعد اللہ پاک وحی فرماتا ہے بلا واسطہ، بغیر کوئی واسطے کے. ہاں بغیر کوئی واسطے کے. جیسے ابھی ہم ڈائریکٹلی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہے نا، یہ بغیر واسطہ ہے. بالکل اسی انداز، بالکل بلا واسطہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام فرماتا ہے. سورہ والضحیٰ کی کچھ آیتیں بھی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے سنی. اور اسی طرح جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ہیں، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یہیں پر سنی. اور کیا تحفہ ملا ہمیں وہاں پر پیارے بچوں؟ نماز کا تحفہ ملا. کیا ملا؟ نماز. انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ سے ہم یہ عزم کر کے جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اتنی ساری چیزیں عطا ہوئی، اس کا جو تبرک نماز ہے، انشاءاللہ ہم اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اس کو پابندی کے ساتھ اپنے لائف روٹین میں لازم کر لیں گے کہ ہم نے پڑھنا ہی ہے انشاءاللہ. آج کے ایپیسوڈ سے کم یہ نیت کر کے ضرور جائیں. ناظرین، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ بھی نیت کر لیں، بچوں کی بھی عادت کروائیں کہ انشاءاللہ عز و جل سفر معراج سے ہمیں نماز کا تحفہ ایسا لینا ہے کہ کبھی اس کو مطلب بھولنا نہیں ہے. انشاءاللہ. یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ سفر بچوں سب سے اعلیٰ ہے نا. سب کو وہ کیا بولنا ہے؟ اعلیٰ. سفر سب سے اعلیٰ. جانے والے سب سے اعلیٰ. سواری. اچھا یہاں پر کیب بھائی میں بتاؤں گا، سب نبیوں کی براقیں ہوں گی. ہاں صحیح ہے. قیامت کے دن سب اپنے اپنے براقوں میں ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو براق ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا. سبحان اللہ. روایتوں میں یہ ملتا بھی ہے. تو جو وہ سواری ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ. اور سفر جو ہے وہ بھی انداز کا ایک اعلیٰ ہے. اور جو فرشتے جو جن کو لینے آئے ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں خدمت کے لیے جو حاضر ہوئے ہیں، وہ بھی سب سے اعلیٰ. فرشتوں میں سب سے اعلیٰ. اور جو جس مقام پہ گئے اس کا مقام کا پتہ ہی کچھ نہیں، وہ بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے. لا مقا کا جو سفر ہوا. اور ملاقات جن سے کس سے ہوئی؟ اللہ پاک سے. یعنی ایسا موقع کسی کو بچوں نصیب ہی نہیں ہوا، اتنی خاص ملاقات ہوئی. تو اب ظاہر ہے نا، خاص ملاقات میں کچھ تو ملے گا، تحفہ ملا. اچھا ہم محفلوں میں جاتے ہیں، تو محفلوں میں جاتے ہیں تو بہت بڑی محفل ہوئی، ہم نے محفل مس کیا، ہمیں وہ محفل ملی نہیں. ہم بولتے ہیں یار وہاں کا تبرک تو دے دو یار، تھوڑا سا وہاں سے کچھ مٹھائی شیرنی وغیرہ لے کے آئے کیا، وہ تو دے دو. تو نماز کیا ہے؟ سفر معراج کا تبرک سمجھ لیں، تحفہ ہے وہ. تو نماز بھی ایک اعلیٰ ترین بچوں عبادت ہے. اس میں ہمیں
درس ملتا ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور جو سفر معراج میں اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں تحفہ ملا ہے، پیارا تحفہ جو نماز ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو تحفہ ملا ہے اس کی ایک قدر ہے۔ دیکھیں تحفہ ہوتا ہے اس کو لوگ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں نا، اس کی یعنی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو نماز کی دیکھ بھال کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، سب سے پہلے ہمیں جو تحفہ ملا تھا وہ 50 نمازوں کا تھا۔ صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر پائے گی۔ پھر گئے 45 ہو گئے، پھر گئے 40 ہو گئے، پھر گئے 35 ہو گئے، پھر 30، اسی طرح ہوتا گیا 5 کی طرف آ کر رک گیا، 5 میں آ کر رک گیا۔ اب یہ جو تحفہ ہمیں ملا ہے، یہ جو ہمیں تحفہ ملا ہے، اس میں ایک بڑا رول کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، ورنہ 50 ہوتی نماز۔ ہاں 50 ہوتی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا رول ہے اس نماز میں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے قیامت کے دن پوچھیں کہ 50 تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے میں نے کتنی کروائی؟ 5 کروائی، کیا تم نے اس کا لحاظ رکھا یا نہیں رکھا؟ ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نماز کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں بھی نماز کا ایک ماحول بن جائے، ایسا کرم کرے، ہمارے محلے میں، ہماری سٹی میں، اور تمام مسلمان نماز کی قدر کرنے والے بن جائیں، ایسی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام چل رہا ہے آسمانوں کا سفر۔ پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ سوالات بھی بچوں سے کیے گئے، نعت خوانی بھی ہوئی ماشاء اللہ الکریم، سفر معراج بھی یہاں پر ذکر کیے گئے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ الکریم آئندہ ایپیسوڈ اس کا آئے گا تو ضرور آپ کو دیگر جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ الکریم بتائی جائیں گی۔ مزید یہ ہے کہ آپ FGN چینل دیکھتے رہیں، اسی طرح اپنے ایمان کی جو لذتیں ہیں اس میں اضافہ کرتے رہیں، اور اپنے علم میں بھی اضافہ فرماتے رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج۔